ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے جنوری کی 20 اور رجب کے 19 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. فورتھ LGI's ہاکی چیمپئن شپ فائنل میچ آج کھری سلطان چو سپورٹ اسٹیڈیم کرگل میں لداخ اسکاؤٹس اور ITBP لداخ کے مابین کھیلا گیا. اس موقع پر UT لداخ کے سربراہ بریگیڈ ڈاکٹر BD مشرا ریٹائرڈ اور خاتون اول نیلم مشرا بطور مہمان خصوصی موجود تھے. اس کے علاوہ چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون، ایگزیکٹو کونسلرز سیکرٹری یوتھ سروس اینڈ سپورٹس UT لداخ وکرم سنگھ ملک IAS، ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، SSP کرگل شری رام R، بریگیڈ کمانڈر 121 انفینٹری بریگیڈ، جوائنٹ ڈائریکٹر یوتھ سروس اینڈ سپورٹ طاہر حسین زبدوی، جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن امتیاز کاچو، ضلع و UT سطح کے افسران کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں تماشابین موجود تھے. فائنل میچ انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز ہوا. دونوں ٹیموں کی جانب سے زبردست مقابلے کا مظاہرہ کیا گیا. پہلے 2 راؤنڈ میں دونوں ٹیمیں ایک گول کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن آخری راؤنڈ کے شروعاتی لمحے میں لداخ اسکاؤٹس کی ٹیم ایک بار پھر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے گول کرنے میں کامیاب ہوئے اور ITBP لداخ نے آخری لمحے تک گول کرنے کی مسلسل جد و جہد کی، تاہم گول کرنے میں ناکام رہے. اس طرح بالآخر لداخ اسکاؤٹس نے 1 کے مقابلے 2 گول سے LGI's ہاکی چیمپئن شپ اپنا نام کر لیا. میچ کے دوران دونوں ٹیموں کے مابین دھکا مکی کا بھی مظاہرہ دیکھنے کو ملا، جو کھیل شائقین کو مزید محظوظ کر گئے. اس دوران تماشابین کی جانب سے زبردست جوش و خروش اور پذیرائی کا مظاہرہ کیا گیا. LGI's ہاکی چیمپئن شپ کے خواتین مقابلے میں ITBP لداخ نے لداخ اسکاؤٹس کے ٹیم کو شکست دے دی. کیا آپ کی گاڑی کو ضرورت ہے فل سروس کی؟ اب کرگل میں کھلا ہے ماروتی سوزوکی آتھورائزڈ سروس سینٹر، آپ کا اپنا بھروسے مند سینٹر. نیکسا اور ایرینا کی تمام گاڑیوں کی فل سروس دستیاب، جس میں انجن آئل فلٹر، کولنٹ، بریک فلوئڈ، اسپارک پلگ، سب کچھ ایک ہی جگہ. راستے میں گاڑی خراب ہو جائے فکر نہ کرے، ہمارا سروس آن ویلز ہمیشہ اویلیبل ہے، جیسے سیزر لفٹ، وہیل بیلنسر، ایئر کمپریسر اور بھی ٹولز کے ساتھ آپ کی گاڑی کا ہر پرابلم سالو ہوگا. ہمارا پتہ واٹر فلنگ اسٹیشن تیتے چمک کرگل. مزید جانکاری کے لیے رابطہ کریں 9797692811 یا 6005801216. ماروتی سوزوکی آتھورائزڈ سروس سینٹر، آپ کا اپنا ٹرسٹڈ پارٹنر. اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران میں سپریم کورٹ کے 2 ججز ایک دہشت گردانہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں، جبکہ ایک معاون شدید طور پر زخمی ہیں. اس موقع پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل لداخ اس دہشت گردانہ اقدام کی مذمت کرتے ہوئے شہید حجت الاسلام والمسلمین آقا الحاج شیخ علی رازینی اور جناب آقا الحاج شیخ محمد مقیسہ کی شہادت پر رہبر معظم ملت شہید پرور ایران اور شہداء کے پسماندگان کی خدمت میں تعزیت و تہنیت پیش کی ہے. سنیچر اور اتوار کو زوجلا کے مقام پر ہلکی برفباری سے سڑک پر پھسلن کا خطرہ پیدا ہونے سے گاڑیوں کی آمد رفت کو روک دیا گیا تھا. تاہم آج موسم میں بہتری کے بعد سری نگر لداخ قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد رفت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے BRO حکام کی جانب سے برف ہٹانے کا کام شد و مت سے جاری ہے. ذرائع کے مطابق آج ہی مینا مرگ سے سونا مرگ کی جانب گاڑیوں کو جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے. یاد رہے سری نگر لداخ شاہراہ زوجلا درے اور آس پاس کے علاقوں میں بھاری برفباری کے بعد ہر سال دسمبر میں ٹریفک کے لیے بند کی جاتی تھی.
اور مارچ کے آخر میں اس کو دوبارہ کھول دیا جاتا تھا۔ تاہم اس سال برف باری نہ ہونے اور خشک سالی کی وجہ سے یہ شاہراہ ابھی تک کھلی ہوئی ہے اور روزانہ 30 سے 40 گاڑیاں ضروری اشیاء سے لدے بڑے گاڑیاں اور بڑی تعداد میں مسافر بردار گاڑیاں خوش اسلوبی سے اپنا سفر طے کرتی ہے، جس کے سبب کرگل اور لیہ کے بازاروں میں تازہ سبزیاں، میٹ، انڈے وغیرہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کرگل ضلع کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے وفود نے راج نواس کرگل میں لیفٹیننٹ گورنر بریگیڈیئر ڈاکٹر بی ڈی مشرا سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، IAS انتظامی سیکرٹری زراعت بھوپیش چودھری، IAS انتظامی سیکرٹری ششنکا آلا، IAS اور سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل شری رام آر موجود تھے۔ محمد سجاد خان کونسلر سلسکوٹ کی قیادت میں ایک وفد نے لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کی اور فروناکھا چند گاؤں کو TSG بلاک میں ضم کرنے کی درخواست کی ہے، جس پر لیفٹیننٹ گورنر نے مناسب اقدامات اٹھانے کا انہیں یقین دلایا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مختلف وفود LG سے ملاقات کر کے اپنے اپنے مسائل بیان کیے، جس پر LG مشرا نے ڈپٹی کمشنر کرگل کو ہدایت دی کہ وہ معاملے کو دیکھ کر ضروری اقدامات کریں۔ مؤسسِ یاد بود امام خمینی کرگل کی جانب سے موصولہ پریس ریلیز کے مطابق پچھلے کئی دنوں سے IKMT کے زیر نگراں چل رہے مکاتب و دارالقرآنوں کے طلبہ طالبات کے درمیان مسابقہ ترتیل قرآن منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں دارالقرآن امام خمینی محلہ براکو میں ایک شاندار مسابقہ ترتیل قرآن کریم منعقد کیا گیا، جس میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ بسیج روحانیون کے اراکین، اساتذہ، طلبہ طالبات اور گاؤں کے سرکردہ افراد موجود تھے۔ بسیج روحانیوں کی جانب سے اس قسم کے پروگرام منعقد کرنے کا مقصد طلبہ میں قرآن کریم سے محبت و انسیت پیدا کرنا اور تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی صلاحیت اجاگر کرنا ہے۔ اس موقع پر اہالیان براکو خصوصاً کمیٹی ممبران دارالقرآن امام خمینی براکو کی جانب سے بسیج روحانیون امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری سمیت دیگر اراکین و علماء کا شکریہ ادا کیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مدلہ ابر آلود رہا اور درجہ حرارت میں کچھ حد تک اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -12.4 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -7.8، زنسکار میں -14.1 اور دراس میں -18.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ اتراکھنڈ حکومت اسی مہینے ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے جا رہی ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دامی 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے موقع پر دہرادون کے پریڈ گراؤنڈ سے اس کے نفاذ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ یکساں سول کوڈ کے لاگو ہوتے ہی ریاست کے بہت سے قوانین بدل جائیں گے۔ اس کے نفاذ کے بعد تمام ذاتوں، مذاہب اور برادریوں کے زیادہ تر پرسنل لاز ختم ہو جائیں گے اور تمام لوگوں کے لیے ایک ہی قانون ہوگا۔ UCC کے نفاذ کے ساتھ ہی شادی اور لیوان ریلیشن شپ میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی قوانین بدل جائیں گے۔ اس قانون کے نفاذ کے لیے تقریباً 2000 ملازمین کو تربیت دی جا رہی ہے۔ ریاستی حکومت نے افسران کو UCC پورٹل سے واقف کرانے کے لیے پیر سے خصوصی تربیت شروع کر دی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اتوار کو کہا ہے کہ غزہ میں تباہی اس قدر بڑے پیمانے پر ہوئی ہے کہ وہاں صحت کی بڑی ضروریات کو پورا کرنا اور نظام صحت کو بحال کرنا ایک چیلنج کام ہوگا۔ WHO کے سربراہ نے کہا کہ عالمی ادارہ اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ بندی کے دوران غزہ میں انتہائی ضروری امداد پہنچانے کے لیے تیار ہے، لیکن ایسا کرنے کے لیے اسے پورے علاقے میں منظم رسائی کی ضرورت ہوگی۔ قابل ذکر ہے کہ 15 مہینوں پر محیط اسرائیل کی بہیمانہ جنگ کے دوران غزہ کی پٹی کا صحت کا بنیادی ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ WHO کے سربراہ نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ معاہدہ ان لاکھوں لوگوں کے لیے بڑی امید لائے گا
جن کی زندگیاں اس تنازع سے تباہ ہو چکی ہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ غزہ میں تباہی کے پیمانے، آپریشنل پیچیدگی اور رکاوٹوں کے بھی نظر بڑے پیمانے پر صحت کی ضروریات کو پورا کرنا اور غزہ میں صحت کے نظام کو بحال کرنا ایک پیچیدہ اور چیلنجنگ کام ہوگا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔